حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال والے تو ثواب لوٹ کر لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں اور اپنے زائد مال میں سے صدقہ کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کا سبب نہیں بنایا؟ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا عمل تزویج کرنا صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ ارشاد فرمایا، بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھانا صدقہ ہے، اندھے کو راستہ بتا دینا، منزل تک پہنچا دینا صدقہ ہے۔ ارشاد فرمایا، راستے سے پتھر، کانٹا، ہڈی اور ایسی چیزوں کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو اچھا مشورہ دینا صدقہ ہے، اور ارشاد فرمایا کسی مظلوم کی داد رسی کرنا صدقہ ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں، یہ وہ عناصر ہیں جن کو پر عمل کر کے وہ لوگ جو غریب ہیں، جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کے لیے نیکی کرنے کا راستہ آسان فرما دیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا، جس کو مال دیا ہے وہ مال میں سے صدقہ کرے گا، لیکن جس کو مال نہیں دیا وہ اگر نیکیاں کمانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان حدیث مبارکہ کی روشنی میں عمل کرے اور اپنے ہمسایوں، اپنے بھائیوں کے لیے خیر کا باعث بن جائے اور نیکی کرے اور صدقہ کرے۔ والسلام۔